أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ایمان والو، قرض کے معاملات البتہ ہوں گے، لہذا تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ اس کو تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دے، اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق عائد ہوتا ہو، اور وہ اللہ اپنے پروردگار سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے نادان یا ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور تم اس پر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی گواہی کرا لو، لیکن اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے۔ 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک الجھے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی، اور یہ گواہ جب بلائے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وعدے تک اسے لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور اس سے تمہارے شبہوں میں پڑنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر لین دین روبرو اور دست گردہ نوعیت کا ہو تب اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور سودا کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو، اور متنبہ رہو کہ لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ وہ گناہ ہے جو تمہارے ساتھ چپک جائے گا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ Believers. Matters of lending and borrowing will however continue, so, when you acquire a loan for a fixed period, record it in writing, and let a scribe write it down between you with fairness, and he who is able to write should not refuse to write. In fact, just as God has taught him to write, he also should write for others. And the one who has acquired the loan should have the document written down, and he should fear God his Lord and should not make any reduction in it. Then, if he on whom rests the responsibility of writing is indiscreet or feeble or unable to have it written, let his guardian have it written with justice. And call in 2 male witnesses from among your men,
but if 2 men cannot be found, then 1 man and 2 women from among your likable witnesses. 2 women because if one of them gets confused, the other reminds her. And these witnesses must not refuse when they are summoned. And whether the matter is big or small, be not negligent in documenting the deal up to its period. This is more just in the sight of God, ensures accuracy in testifying, and through it the chances of you being inflicted with doubts are reduced. Indeed, if the transaction be face to face and an everyday one, there is no offense on you if you do not write it down. And call in witnesses also if you sell or purchase anything, and, beware that, no harm should be done to the scribe or the witness. And if you do so, then this will be a transgression which will cling to you. And keep fearing God, and, do understand that, God is teaching you. And God has knowledge of all things.